بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آج ہم پڑھیں گے گلزار اردو 11ویں جماعت، چیپٹر ہے مجبوریاں۔ اس کے مصنف ہیں شفیق الرحمان اور یہ لیسن نمبر 15 ہے اور یہ طنز و مزاح سے بھرپور ہے۔ جو مصنف ہیں ان کی پیدائش ہے نومبر سن 1920 کلانور، پنجاب، ہندوستان۔ وفات ہوئی ان کی مارچ 2000 راولپنڈی میں۔ تصانیف کرنیں، شگوفے، لہریں، مد و جزر، پرواز، پچھتاوے، حماقتیں، مزید حماقتیں۔ تو یہ بہت طنز و مزاح سے بھرپور ہے یہ چیپٹر، اور یہاں پہ ایسی تحریریں جو روزمرہ زندگی کے تجربوں سے جداگانہ ہوں، وہ غیر مصنوعی اور حقیقی مسکراہٹ یا ہنسی کا باعث بن جائیں۔ مزاح کی خصوصیتیں۔ مزاح کی خصوصیت میں ایک ضروری خصوصیت یہ بھی ہے کہ مزاح نہ تو کسی کا دل دکھاتے ہیں سبب ہوتے ہیں اور نہ کسی کی تذلیل کا باعث ہوتا ہے۔ برطانوی ادیب اسٹیفن لیکاک مزاح کی تعریف یوں کرتے ہیں کہ مزاح زندگی کے ناہمواریوں کے اس شعور کا نام ہے جس کا فنکارانہ اظہار ہو جائے۔ تو یہ چیپٹر سٹارٹ کرتے ہیں ہم، لیکن اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جا کر مہر اجالا اکیڈمی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن وقتاً فوقتاً ملتا رہے اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ تو چیپٹر کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں کہ میرے ایک دوست، یہ دوست کے بارے میں مزاح سے بھرپور، کہ میرے ایک دوست جو موٹروں کے ورکشاپ کے مالک تھے اور مدت سے موٹروں کا علاج معالجہ کر رہے تھے، یعنی کہ گاڑی کو ٹھیک کرتے تھے، تو موٹر پرزے ان کے دماغ پہ اس قدر چھا گئے تھے کہ بعض اوقات وہ سوتے سوتے چلا کر کہتے بریکیں لگاؤ، سٹارٹ کرو۔ یعنی جو کام جو شخص کر رہا ہوتا ہے وہ اس کے ذہن پہ طاری ہو جاتا ہے اور وہ نیند میں بھی اس کو دہرا رہا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ہم دونوں اونٹ پر سوار ہوئے، میں آگے تھا اور مہار ہاتھ میں تھی۔ مہار کہتے ہیں اونٹ کی نکیل، وہ رسی جو نکیل میں بندھی ہوتی ہے۔ ہم ایسی جگہ سے گزر رہے تھے جہاں پانی ہی پانی تھا۔ اونٹ کچھ تیز ہو گیا، ایک جگہ تو پھسلتے پھسلتے بچا۔ میرے دوست گھبرا کر بولے بھائی اونٹ کی نمبر 2 میں لے آؤ۔ ایک وقفے کے بعد بولے میرا مطلب ہے ذرا آہستہ چلاؤ۔ اس اونٹ کی طبیعت میں ایسی بے نیازی تھی کہ جو ہدایات میں اسے دیتا وہ پرواہ نہ کرتا، جب ہم اسے روکنا چاہتے تو وہ رکتا ہی نہ۔ ایک جگہ میرے دوست بولے اس اونٹ کی بریکیں۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ جلدی سے کہنے لگے یعنی اسے روکنا چاہو تو بہت دیر میں رکتا ہے۔ ابھی ساری گاڑی کی باتیں تھیں، لیکن چونکہ وہ گاڑیوں کے ورکشاپ کے کام کرتے تھے تو وہ جانوروں کے لیے بھی وہی الفاظ استعمال کر رہے تھے، اور ساتھ ہی ایسی نگاہوں سے مجھے دیکھا گویا کہہ رہے ہوں کہ میں مجبور ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ اونٹ میں گیئر نہیں ہوتے، نہ بریکیں ہوتی ہیں، لیکن میں اپنی عادت سے مجبور ہوں۔ یعنی ان کو گاڑیوں کے بارے میں ہی معلومات تھی تو وہ اونٹ کے لیے بھی وہی الفاظ استعمال کر رہے تھے۔ بچوں کے متعلق ایک دوست نے قصہ سنایا۔ ان کے 2 چھوٹے بچے حسب معمول اپنی ساری کوششیں اس جدوجہد میں صرف کرتے تھے کہ کہیں کوئی انہیں پڑھا نہ دے۔ جیسے بچے نہیں پڑھنا چاہتے، ان کو جب پڑھانے بٹھاؤ تو وہ تھوڑا سا کرتے ہیں، ہیزیٹیٹ کرتے ہیں، نہیں کہ نہ پڑھیں۔ وہ حساب سے وہ خاص طور پر متنفر ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کا دل نہیں چاہتا۔ متنفر کی میننگ ہے بیزار، نفرت کرنے والا۔ میں سے بچوں کو نفرت ہوتی ہے، اکثریت کو ہی۔ آخرکار میرے دوست عاجز آ گئے اور انہوں نے استاد کے لیے اخبار میں اشتہار نکلوا دیا، یعنی انہوں نے پیپر میں اشتہار دیا کہ بچوں کو پڑھانے کے لیے ہمیں ایک استاد کی ضرورت ہے۔ ایک استاد آیا اور بڑی استادی سے انہوں نے بچوں کو پسند ناپسند کا پتہ چلایا۔ بچوں کو خرگوش بے حد پسند تھے، چنانچہ وہ 6 خرگوش لے کر بچوں کے پاس پہنچے۔ خرگوش دیکھ کر بچے بہت خوش ہوئے اور ان سے کھیلنے لگے۔ استاد بولے بچوں بھلا بتاؤ تو صحیح یہ کتنے ہیں؟ ایک بچے نے گن کر کہا 6۔ انہوں نے 3 خرگوش چھپا لیے، پھر پوچھا اور اب کتنے باقی رہ گئے؟ بچے نے پھر گنا اور کہا 3۔ یک چھوٹا بچہ بڑے کو ایک طرف لے گیا اور اس کے کان میں کہنے لگا خبردار، میرے دل میں شبہ سا ہے، ہوشیار رہنا، کہیں یہ آدمی باتوں باتوں میں حساب نہ پڑھا دے۔ تو یہ ایک مزاح کا اس میں تھا، نہ کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے اور انسان اس سے خوش بھی ہو رہا ہے۔ ایک بہت بڑے فلاسفر تھے جنہوں نے ایک کتب فروش کو یہ خط لکھا تھا۔ اب فلاسفر جو ہیں وہ فلسفی ہوتے ہیں اور کتاب بیچنے والا کتب فروش کہلاتا ہے۔ تو کہتے ہیں جناب من، اول تو میں نے کتاب آپ سے ہرگز نہیں منگوائی، اگر منگوائی تھی تو آپ نے ہرگز نہیں بھیجی، اگر آپ نے بھیجی تھی تو مجھے بالکل نہیں ملی، اگر مجھے ملی تھی تو میں نے قیمت ادا کر دی تھی، اور اگر میں نے قیمت نہیں ادا کی تو آپ سے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے کر لیجئے، امید ہے آپ بخیریت ہوں گے فقط۔ تو ان کی تحریریں بہت زیادہ مزاح سے بھرپور ہیں۔ ایک مرتبہ وہ کسی حجام کی دکان پر حجامت کرا رہے تھے، یعنی بال جسے بابر ہوتا ہے نا، بال کٹوا رہے تھے، تو دفتن کوئی سڑک پر چلایا میاں عبدالقدوس صاحب، میاں عبدالقدوس صاحب، آپ کے مکان کو آگ لگ گئی۔ وہ تڑپ کر اٹھے، حجام کو پرے دھکیلا، گلے کا سفید کپڑا ایک طرف دے مارا، صابن کا جھاگ ایک اور صاحب پر پھینکا، 2 گاہکوں سے بری طرح ٹکرائے، سڑک پر کودے، پھسلے، گرے، پھر اٹھے،
ایک دہی بڑے والے سے ٹکرائے، اچھل کر بھاگے، کچھ دور جا کر رک گئے اور سر کھجانے لگے، پھر شرمندہ ہو کر بولے، اف ہو، میں بھی کیا ہوں بھلا، میرا نام عبدالقدوس کہاں ہے؟ تو اس میں اس میں مزاح ہے، طنز بالکل بھی نہیں۔ حجامت کرانا ہے، سر کے بال کٹوانا، ترشوا کر بال درست کرانا، دفتن کہتے ہیں اچانک اور فوراً۔ ایک بوڑھے پینشن ملتی ہے ریٹائر ملازمین کو ملنے والی ماہانہ رقم، منتھلی، جو گھر بیٹھے ان کو ملتی ہے۔ تو وہ جو بوڑھے پینشن بند ہو گئی، ان کو پینشن نہیں مل رہی تھی منتھلی، تو جنوری سے جون تک کچھ نہ ملا۔ آخر تنگ آ کر اس نے اوپر خط لکھا، وہاں سے جواب آیا کہ کاغذات کے مطابق آپ کا کئی ماہ سے انتقال ہو چکا ہے، اس لیے پینشن بند کر دی گئی ہے۔ اس نے لکھا کہ جناب من، میں تو باقاعدہ زندہ ہوں۔ جواب آیا کہ آپ سرٹیفکیٹ بھیجیے۔ وہ ضلع کمشنر کے پاس گیا، کمشنر بڑا ہنسا اور سرٹیفکیٹ لکھ دیا کہ میں فلاں صاحب کو اپریل سے دیکھ رہا ہوں اور تصدیق کرتا ہوں کہ یہ زندہ ہیں۔ نیچے جون کی کوئی تاریخ لکھ دی۔ پینشنز نے وہ سرٹیفکیٹ اور ایک خط جس میں لکھا تھا، جناب من، آپ کے سرٹیفکیٹ کے مطابق اپریل، مئی اور جون کی پینشن ارسال ہے۔ برائے کرم ایک اور سرٹیفکیٹ ارسال فرمائیے کہ آپ اسی سال جنوری، فروری اور مارچ میں بھی زندہ تھے، تاکہ آپ کی بقیہ پینشن بھی بھیج دی جائے۔ آپ کسی کالج یا اسکول کے اسٹاف روم میں جا بیٹھے، 15-20 منٹ کے بعد بغیر کسی تعارف کے آپ ہر ٹیچر یا پروفیسر کو پہچان لیں گے۔ ایک مرتبہ میں ایک تقریب میں گیا اور میں نے ذرا سی دیر میں سب کو پہچان لیا۔ باتیں ہو رہی تھیں، جغرافیے کے پروفیسر نے کسی جگہ کے متعلق دریافت کیا۔ جب انہیں اس جگہ کی آب و ہوا بتائی گئی تو مسکرا کر بولے، تو یوں کیوں نہیں فرماتے کہ بحیرہ روم کے خطے جیسی آب و ہوا؟ تاریخ کے پروفیسر بولے، ایمان کی بات تو یہ ہے کہ یہاں وہی سلوک ہونا چاہیے جو سکندر نے پورس کے ساتھ کیا تھا، یعنی جس کے وہ ساتھ تھے وہ اسی لینگویج میں بات کر رہے تھے۔ ریاضی کے پروفیسر فیصد کے سوا بات ہی نہیں کرتے تھے۔ مثلاً ہندوستان میں 80% آدمی چچڑے ہیں، افغانستان میں 60% آدمی چھینکے مارتے رہتے ہیں، عرب میں 90% آدمی بات پر لاحول پڑتے ہیں۔ انہوں نے فلسفی کے پروفیسر پر چوٹ کی، وہ چڑ گئے اور بحث ہونے لگی۔ ریاضی کے پروفیسر بولے، ریاضی ایک سچا علم ہے، اس میں صداقت ہے، کیونکہ منہ سے کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ مثال کے طور پر اگر ایک آدمی ایک کمرہ 10 روز میں بنا سکتا ہے تو 10 آدمی اس کمرے کو 1 روز میں بنا سکتے ہیں۔ فلسفی نے پروفیسر کو کچھ دیر حساب لگاتے رہے، پھر بولے، اگر 10 آدمی اس کمرے کو 1 روز میں بنا سکتے ہیں تو 240 آدمی 1 گھنٹے میں بنا سکتے ہیں۔ 14,400 آدمی 1 منٹ میں اور 86,400 آدمی اسی کمرے کو بخوبی 1 سیکنڈ میں بنا لیں گے۔ ہندوستان میں 80% آدمی چچڑے ہوتے ہیں۔ ریاضی کے پروفیسر کھسیانے ہو کر بولے، ہمارے کالج میں ایک ماہر اقتصادیات تھے، ایک دن ہم نے ان کا اشتہار اخبار میں پڑھا جو انہوں نے نوکر کے لیے دیا تھا۔ اشتہار کا ایک ایک لفظ چلا کر اقتصادیات پڑھنے کی شکایت کر رہا تھا۔ ماخوذ سے پرواز شفیق الرحمان۔ تو انتہائی دلچسپ اور مزاح سے بھرپور چیپٹر تھا، جس کو پڑھ کے آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ تو آپ اس کی ریڈنگ ہم نے کر لی ہے، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کے ہم کوسچن آنسر کریں گے۔ واحد جمع ہے اور سوالات کے جوابات ہیں، اقتباسات کی تشریحات ہیں اور خالی جگہ انشاءاللہ کریں گے۔ تو اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد ہمیں کیا لگا کہ کسی تحریر میں اگر صرف طنز ہو تو اس کی غیر دلچسپ اور ناگوار ہونے کا ڈر رہتا ہے۔ ادب میں اعلیٰ انسانی اقتدار کو پیش کر کے مایوس اور افسردہ انسانوں کے زخموں پر مرہم لگائے ہیں ہمارے شفیق الرحمان، جو انہوں نے یہ چیپٹر لکھا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک چھوٹا سا کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، آپ کی کامنٹ کا انتظار رہتا ہے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ویڈیو کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا، اور ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنے کا بے حد شکریہ۔